مشاجرات صحابہ، جی جی اس پر روشنی ڈالی زہار خیال۔ اللہ اکبر۔ مشاجرات صحابہ، یہاں سے بہت زیادہ لوگ پھسلتے ہیں جی اور بہت زیادہ گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے۔ مشاجرات صحابہ پر ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ عام گفتگو نہیں کرنی چاہیے، جی یعنی کہ عام لوگوں کو یا عام اس موضوع پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، مشاجرات صحابہ سے مراد ہے جو صحابہ کے درمیان آپس میں کوئی اختلافات ہو گئے، ٹھیک ہے، آپس میں کوئی ان کے معاملات ہو گئے، اسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پوری جماعت کے ساتھ جو بھی لفظ صحابیت کی تعریف میں آتا ہے، اچھا، ہر ایک صحابی کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات طیبات ایسی ہیں جی جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، سب کے ساتھ جو بھی صحابیت میں آتا ہے۔ جی یعنی صحابی کون ہے؟ امام نصفی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جی صحابی وہ ہے جس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا یعنی دیدار کیا، اور دیدار کر کے کلمہ شریف پڑھا، جی اسلام قبول کر لیا، اور پھر ساری زندگی اسلام پر ڈٹا رہا، ٹھیک ہے، اور شرط یہ ہے ومات علی الاسلام، اور اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی ہو، اس کے لیے جنت کا وعدہ اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، جی تو ان کے جو آپس میں اختلافات یا کوئی معاملات تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اختلافات پر انہیں معافی عطا فرما دی۔ جب اللہ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جی اللہ نے سب کے ساتھ حسنہ یعنی جنت کا وعدہ فرما لی، ہاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہیں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، اور سورہ مجادلہ کی آخری آیہ مبارکہ میں اللہ نے اولئک حزب اللہ فرمایا، یہ میری جماعت ہے، جی کوئی شک نہیں، ٹھیک بے ہے۔ شک، ہاں تو آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی جماعت فرمایا، جی تو پھر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی جماعت گمراہ ہوگی۔ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جماعت کو ہدایت پر رکھا ہے، جی ہدایت پر، صراط مستقیم پر رکھا ہے، اور صراط مستقیم پر اسی لیے یہ شرط امام نصفی علیہ رحمہ نے بیان فرمائی ہے کہ وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جس کا بھی خاتمہ ایمان پر ہوا ہے اور اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ثابت ہے، کلمہ طیبہ شریف پڑھنا ثابت ہے، وہ جنتی ہے۔ جنتی، اور جو آپس میں ان کے اختلافات ہوئے، جنگ جمل، جنگ صفین اور دیگر جو ایسے معاملات ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے درمیان یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، تو یہ ان کے اپنا آپس کے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے خود جو ہے، ٹھیک ہے، وہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر میں جو شہید ہوئے تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی پڑھی ہے، ہاں جی بے شک، ٹھیک ہے۔ جی تو اب یہاں آپ کیا فتویٰ حضرت علی پر کیا فتویٰ لگائیں گے، یا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں کیا؟ تو پھر ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ جی قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سیاسی اختلاف تھا، ایک معاملہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے قصاص پر۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم درمیان میں اس وقت اتنا تیز دور نہیں تھا جیسے آج کل نیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، تو درمیان میں کچھ ایسے لوگ پڑے، ٹھیک ہے، باغی قسم کے، انہوں نے ادھر بھی آگ لگا دی ادھر بھی آگ لگا دی اور دونوں گروہوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ لیکن جب حضرت مولا علی کو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو پتہ چلا تو آپ نے فوراً جنگ رکھوا دی، جی ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا قصاص عثمان جو ہے، حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ میں بھی چاہتا ہوں، جی لیکن ابھی اسلام کی یہ حکومت اتنی پاورفل یا اتنے حالات ہمارے درست نہیں کہ ہم فوراً اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خون کا بدلہ لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بلوائیوں کا جو خارجیوں کا گروہ تھا، انہوں نے اپنا سب سے پہلا گمراہ فرقہ اسلام میں یہ خارجیوں کا فرقہ، سب سے پہلا گمراہ فرقہ، جی یہ کہتے تھے کہ جس نے جتنی بھی ایسی روایات ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، جیسے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے جی لیسا منا۔ ہاں جی، تو اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں ان میں سے جو بندہ عمل نہیں کرتا وہ کافر ہو جاتا ہے، اچھا
لیکن ہم یہ ان کا عقیدہ تھا. اسلام میں انہوں نے بے شمار ایسی خرافات ابتداء اسلام میں، تو جب انہیں مدینہ شریف سے نکالا گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی. تو حضرت عثمان غنی چونکہ حلیم الطبع تھے، نرم مزاج تھے، تو انہوں نے اس نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایک فوج تیار کر لی، اور وہ فتنہ اتنا سر پکڑ گیا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا بھی حیا نہیں کیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ شریف سے نکالا تھا. ابن سبا جو ہے اور دیگر یہ ان کے خارجیوں کا جو سرغنہ تھا، تو آپ نے اس نے آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور جھانسا دیا کہ ہم محب اہل بیت ہیں. لیکن حقیقت میں کیا کیا انہوں نے؟ حقیقت میں جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب جنگ میں تشریف لے گئے تو حضرت مولا علی کے ہی بندوں کو قتل کرنا شروع کر دی، شہید خارجیوں نے. تو یہ فتنہ صرف حضرت عثمان غنی تک محدود نہیں تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا تو یہ فتنہ ختم. نہیں، یہ فتنہ اس کے بعد بھی جاری و ساری رہا اور آج تک چل رہا ہے. آج تک لوگ اہل بیت کا نام لے کے اہل بیت پر ہی ظلم و ستم کرتے. اللہ اکبر. یہاں سے میں یہ ایک نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت یہ مسئلہ کہ ہمارا، اور ایک نسبت ہے بریلی جس سے لوگ ہمیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں. اس میں اہل سنت و جماعت میں بھی خارجیت کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں، یہ تو انفرادی طور پر ہر ایک سے الگ الگ طور پر پوچھے جانے والا سوال ہے. آپ کے نزدیک لیکن دیکھیں، ہر وہ بندہ جو یہ کہے کہ میں محب اہل بیت ہوں اور ساتھ جب اہل بیت کی بات آئے تو اس کی پیشانی پر شکم بھی آ جائے تو پھر سمجھ لیں کہ اب اس میں شاید وہ جراثیم پائے جاتے ہوں. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو عقائد، دیکھیں ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت، یہ الحمدللہ ہماری جماعت ہے، ہمارا عقیدہ جو بھی اہل سنت کے معاملات کا ہمارا عقیدہ، اہل سنت کے جو عقائد ہیں وہی ہمارے عقائد ہیں. ٹھیک ہے، بریلی ہماری نسبت ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہم ماننے والے ہیں، ان کی فکر کو ہم ماننے والے ہیں. تو اب جو ان کی فکر سے ہٹ جائے گا، انہوں نے تو اہل بیت عظام کی وہ شانیں بیان کی ہیں، وہ تعریفیں کی ہیں. کبھی فرماتے ہیں تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں سارے کلاموں پر یہ ایک شعر باری ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا ایک کمال کا شعر ہے سلام میں، آپ فرماتے ہیں پارا ہائے صحف غنچہ ہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سے. اب یہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے. اب کوئی بندہ کہے جناب اہل بیت عظام یہ ہیں اور اہل بیت عظام کے یہ معاملات ہیں، تو اس سے پہلے اسے اپنے امام کی فکر کو پڑھنا چاہیے. اگر کوئی ہمارے امام کی فکر سے ہٹ جاتا ہے اور اہل بیت کی دشمنی دل میں پالتا ہے تو یقیناً بالیقین وہ خارجی ہوگا، وہ خارجی ہے. کیونکہ دیکھیں اہل بیت کا نظریہ یہ ہے، ہم نہ دشمن صحابہ ہیں نہ دشمن اہل بیت ہیں. ہمارا عقیدہ مجدد پاک نے واضح کر دیا، فرمایا عدم محبت اہل بیت خروج است. فرمایا کہ جو اہل بیت کی محبت سے خالی سینہ وہ خارجیوں کا سینہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے جب آئمہ نے کہہ دیا، آئمہ نے تو چلے قرآن پاک کی تشریح کی ہے. قرآن پاک خود فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا کہ تم پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ انہیں فرما دیجئے میں تم سے کچھ بھی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے تم پیار کرو. مودت کا لفظ ہے، تو مودت کرو. تو اب یہاں حکم ہے، حکم خداوندی ہے، تو ہمارے آئمہ نے تو اس حکم خداوندی کو لوگوں کے ذہنوں کے مطابق سادہ کر کے بیان کیا، کہیں مجدد پاک نے، کہیں اعلیٰ حضرت نے. اب ایک بندہ کہتا ہے جی میں سنی ہوں اور وہ کسی صحابی کے متعلق بھی دل میں بغض رکھے یا کسی اہل بیت عظام کے کسی فرد کے متعلق، تو اگر اہل بیت عظام میں سے کسی فرد کے متعلق اس کے دل میں بغض ہوگا یا اس کے دل میں کوئی عناد ہے تو ہم اسے خارجی کہیں گے کہ یہ خارج ہے اہل بیت سے، دین سے ہی خارج ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اہل بیت عظام کی محبت تو رکھتا ہے لیکن کسی صحابی کے بارے میں دل میں بغض رکھے تو وہ رافضی ہے.